بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معلم القرآن کلاس کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد آج دوبارہ سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ جو سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 5 یونٹ نمبر 2 کا، آج سبق نمبر 6 کو شروع کرنے سے پہلے ذرا پچھلے جو اسباق ہیں ان کی طرف تھوڑی سی نظر دوڑا لیں، تاکہ ایک بات جو تسلسل سے چلی آ رہی ہوتی ہے جب اس کے اندر انقطاع آتا ہے تو بعد والی بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر پیچھے جو سلسلہ چل رہا ہو اس کے ساتھ ربط قائم ہو جائے تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا پچھلے یونٹ میں بھی جائیں کہ وہاں تھا کتاب، الکتاب اور کتابن۔ الکتاب کتاب، کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب، اور پھر اس کے بعد دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ الکتاب کتاب اور کتابن کتاب ہے۔ یہی سلسلہ آگے چلتے ہوئے جب دوسرا یونٹ ہم نے شروع کیا تو اس میں پہلے ہی سبق میں کتاب کے شروع میں ایک لفظ لگایا، ان الکتاب، بے شک کتاب، اور اس کے بعد جو دوسرا سبق تھا الکتاب للکتابی، کتاب کے لیے، تو کتاب کے شروع میں لام لگایا جس کا مطلب تھا کے لیے۔ للکتابی، للرسولی، للہ، یہ ساری مثالیں وہی الفاظ بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ پھر تیسرا جو سبق تھا یونٹ نمبر 2 کا، اس میں الکتاب اور کتاب کے شروع میں فی لگایا، فی الکتاب، کتاب میں، کتاب میں، فی الارض، فی السماء، یہ الفاظ سارے کے سارے فی کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا معنی ہے میں۔ سبق نمبر 4 میں علی الکتابی، کتاب کے شروع میں علی لگایا، للکتابی، علی الکتاب، کتاب پر، علی الارض، زمین پر، اور اسی طرح سبق نمبر 5 میں الکتاب اور کتاب کے شروع میں من لگایا تو یہ بن گیا من الکتابی، کتاب سے، من سے۔ سوائے پہلے سبق کے باقی جو 4 ہیں، 2، 3، 4 اور 5، ان سب کے شروع میں جو لفظ آئے ہیں ان کے آنے سے الکتاب کا جو آخری حرف ہے اس کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر آ گئی۔ اور اسی طرح جتنے بھی الفاظ ہم نے ان اسباق میں پڑھے ہیں ان سب کے شروع میں ان میں سے جب کوئی بھی لفظ لگایا تو اس کے لگنے سے آخری حرف کے نیچے زیر آ گئی، سوائے ان کے، سوائے چند ایک الفاظ کے جو کسی انسان کے نام تھے، ان میں سے بعض کے آخر میں تو زیر آتی ہے، بعض کے آخر میں زیر نہیں آئی، جس طرح فرعون، ابراہیم،
الی ابراہیم الی فرعون الی موسیٰ الی عیسیٰ، یہ ساری باتیں ہم نے ان اسباق میں بڑی وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کر دیا ہے کہ کیوں نہیں ان حروف یا ان الفاظ کے آنے کے باوجود بھی جو آخری حرف ہے اس کے نیچے زیر کیوں نہیں آئی، وہ تفصیل سے ہم یہ بات کر چکے ہیں، اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ آج کے سبق کو ہم شروع کرتے ہوئے اسی طرح اس بات کی طرف دیکھتے ہیں کہ الکتاب ہے اور اس کے شروع میں ہم نے ایک لفظ لگایا ہے اذا، اذا لفظ۔ آپ مثالوں کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو الا کا ترجمہ آپ کو ملے گا کی طرف یا تک، یعنی ایک جو لمٹ ہے، حد ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں الاسلام، اسلام، الی الاسلامی، اسلام کی طرف، الانسان، انسان، الی الانسانی، انسان کی طرف، الرسول، رسول، الی الرسول، رسول کی طرف۔ تو اب الی کا ترجمہ جب ہم نے دیکھا تو یہ کی طرف یا بعض جگہوں پہ صرف تک جو ہے اس کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ جو جس الفاظ کے شروع میں آئیں گے اس کے حساب سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ بنے گا۔ الی الانسانی، انسان کی طرف، قام، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ٹھوڑی، تو جمع ہے ذقن، یہ ٹھوڑی جو ہے اس کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے الاذقان۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کے شروع میں ہم نے کیا لگایا الی اذقان، اب ان کی طرف کی بجائے اس کا ترجمہ کریں گے تک، ٹھوڑیوں تک۔ اسی طرح الی حین، ایک مدت تک۔ تو خیر، اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سارے الفاظ کو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سوائے چند ایک الفاظ کے، یا اب اس کے نیچے جتنے بھی مثالیں آئی ہیں ان کے جو معنی ہیں وہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے تو سارے کے سارے الفاظ ہمیں سمجھ آتے جائیں گے سوائے چند ایک الفاظ کے، اور ان کا ترجمہ بالکل سامنے ساتھ کیا ہے لکھا ہوا ہے۔ الی اللہ، اللہ کی طرف، الی الرسول، رسول کی طرف، الی النور، نور کی طرف، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، رسول کی طرف، پہلے الی النور، اندھیروں سے، من الظلمات، پیچھے جو لفظ آیا جو سبق ہم نے پڑھا من کے ساتھ سبق نمبر 5 میں، تو من کی مثال اور الہ کی ساتھ اندھیروں کی طرف، من الظلمات، اندھیروں سے، ولی الذین آمنوا، اور یخرجہم من الظلمات، اندھیروں کی 5 میں من کی مثال بھی آگے سے آتی، اور روشنی کی طرف۔
الى الظلمات، الى الظلمات الى النور، دونوں لفظ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. من الظلماتی اندھیروں سے، الى النور روشنی کی طرف، اور من النوری الى الظلمات روشنی سے اندھیروں کی طرف، الى الحج حج کی طرف، الى الحق حق کی طرف، الى اللیل رات کی طرف یا رات تک، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ إِلَى اللَّيْلِ روزے کو پورا کرو رات تک، روزے کو پورا کرو رات تک، یعنی جب تک رات نہیں آ جاتی اس وقت تک تم نے روزے سے رہنا. تو یہاں إِلَى اللَّيْلِ رات تک، إِلَى الْجَنَّةِ جنت کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ جنت کی طرف جو ہے إِلَى مغفرت اور إِلَى الجنہ، إِلَى الاسلام اسلام کی طرف، إِلَى الایمان ایمان کی طرف، إِلَى النجاة نجات. تو یہ سارے الفاظ ہیں وہ پچھلے اسباق میں بلکہ پہلے یونٹ سے لے کر اب تک ہم بار بار ان کو پڑھتے آ رہے ہیں. إِلَى المغفرة مغفرت کی طرف، إِلَى الرحمن رحمان کی طرف، إِلَى الطاغوت طاغوت شیطان کی طرف، طاغوت کا معنی طاغوت بھی کیا جاتا ہے. إِلَى الخیر خیر بلائی کی طرف، إِلَى الداعی مبلغ جو دعوت دینے والا ہے، جو پکارنے والا ہے. تو یہ لفظ نسبتاً نیا ہے، تو اس کے گرد ایک باکس بنا دیا، اس لیے کہ جو ہی اس سبق کو کھولا جائے تو سب سے پہلے اس کے اوپر نظر پڑے تو ہمیں وہ لفظ جو نیا ہے وہ یاد ہو جائے. اسی طرح باقی جو الفاظ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے نہیں ان کا علم جو سمجھ نہیں ہے ان کو آپ ہائی لائٹ کریں یا اس کے گرد باکس بنائیں کہ جیسے ہی یہ صفحہ کھلے گا سب سے پہلے آپ کی نظر اس لفظ پر پڑے گی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بار بار دیکھنے سے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی، آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. إِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، إِلَى الرُّشْدِ الرشد اور الہدى دونوں کا مطلب ایک ہے. الرشد نیا لفظ تھا تو اس لیے اس کے سامنے ہی اس کا ترجمہ لکھ دیا گیا کہ ہدایت کی طرف. رشد کا معنی بھی ہدایت اور ہدا کا معنی بھی ہدایت. إِلَى الموت موت کی طرف یا موت تک، یہ دونوں اس میں ہو سکتے ہیں. إِلَى الناس لوگوں کی طرف. إِلَى الْأَرْضِ زمین کی طرف. إِلَى السَّمَاءِ آسمان کی طرف. إِلَى الْمَاءِ پانی کی طرف یا پانی تک. إِلَى النَّارِ آگ کی طرف. إِلَى الْجَبَلِ پہاڑ کی طرف. إِلَى الْمَدِينَةِ شہر. إِلَى الْفِتْنَةِ فتنہ آزمائش کی طرف. إِلَى التَّهْلُكَةِ تباہی کی طرف. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اور اپنے ہاتھوں کو تباہی کی طرف نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کو تباہی کی طرف نہ ڈالو. تو یہاں بھی دیکھیں التَّهْلُكَةِ نیا لفظ آیا ہے تو ادھر بھی باکس بنا دیا تاکہ اس لفظ کو دوسروں سے نمایاں کیا جائے اور جلدی اس کی سمجھ آ جائے. إِلَى الْبَيْتِ گھر کی طرف. إِلَى الْفُلْكِ کشتی کی طرف. فلک کشتی، اور فلک جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فلک جمع کے لیے بھی اور فلک مفرد کے لیے بھی، دونوں کے لیے جب آئے گا جملے میں تو اس وقت اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھ آئے گا کہ یہاں اس کا ترجمہ مفرد ایک کرنا ہے یا جمع والا کرنا ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
تو یہاں کشتی بھی اور کشتیاں بھی دونوں سے مراد. الی البر خشکی، فلما نجاہم الی البر جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو اذا هم یشرکون وہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب سمندر میں فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، خشکی پہ آتے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں. إلى النحل، نحل شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کی طرف. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. یہاں وحی کا معنی الہام کرنا، بات ڈال دینا. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تم پہاڑوں میں، درختوں پہ، چھپروں میں اپنا گھر بناؤ اور پھر اڑو، جاؤ، دیکھو ادھر ادھر اور کھاؤ پیو مختلف پھلوں سے، مختلف پھولوں سے، اور شہد بناؤ، شہد بناؤ جو لوگوں کے لیے کیا ہے، اس میں شفا ہے. تو وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف. اگر ہا کے اوپر نقطہ آ جائے لفظ ایک ہے، صرف ایک نقطے کا فرق. النحل اور النخل، یہ شہد کی مکھی، اور یہ کیا ہے، کھجور کا درخت. کھجور کا درخت. الی الناس لوگوں کی طرف، الی الغار غار کی طرف، الی الکہف غار بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. غار کے لیے غار بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور کہف بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. الی الصلاۃ نماز کی طرف، الی المسجد مسجد کی طرف، الی الابل اونٹوں کی طرف، الی آدم الی ابراہیم الی موسیٰ الی مریم الی فرعون. یہ سارے کے سارے نام ہیں اور ان سب کے آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آئی. باقی جتنے بھی ہیں ان سب کے نیچے زیر آئی ہے اور یہ نام ہے اور ان کے شروع میں الف لام بھی نہیں آیا، اس لیے کہ یہ وہی بات کہ یہ اصل میں عربی نہیں لفظ، عربی کے اندر ان کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی شخص کا نام بنا کر، تو اس وجہ سے ان کے آخری حرف کے نیچے زیر نہیں آئے. زیر ہونے کی جو کیفیت ہے، یعنی ایسا لفظ ان کے شروع میں یا حرف ان کے شروع میں جب آتا ہے تو اس کے آنے سے ان کی کیفیت زیر والی ہے، لیکن زیر آئے گی نہیں کیونکہ یہ اصل میں عربی نہیں تھے، یہ لفظ عجمی تھے اور ان کو عربی کے اندر کیا کیا گیا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. الی جہنم جہنم کی طرف، الی مدین مدین کی طرف، الی العظام ہڈیوں کی طرف. وہ اللہ کے بندے جو بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بستی تو ساری کی ساری تباہ ہو چکی ہے، تو کہنے لگے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا. انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک سلا دیا. ثم بعث، پھر اٹھایا. قال کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے، کہنے لگے لبثت یوما او بعض یوم،
100 سال اسی جگہ پہ پڑے رہے تو کہنے لگے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. آپ اپنے کھانے اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، ابھی تک وہ خراب نہیں ہوا، حالانکہ اس کے خراب ہونے کے امکان زیادہ تھے. وہ محفوظ رہا، کوئی فریج سسٹم بھی نہیں تھا کہ جس کے اندر اس کو سیو کیا جائے، سنبھالا جائے، کچھ بھی نہیں. اور ساتھ کیا تھا، وانظر الى العظام، وانظر الى العظام. تو وہاں لفظ کیا آیا، العظام، کیونکہ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا. وانظر الى الحمار، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ہم تجھے نشانی آیت بنانے والے ہیں. پھر دیکھا کہ وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. پھر ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہڈیاں بکھری پڑی تھی، کچھ دور دراز تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، وہ اپنے آپ خود بخود اٹھ کر وہ اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا ایک ڈھانچہ گدھے کا تیار ہو گیا، اور اس کے اوپر گوشت اور گدھا زندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ العظام، ہڈیاں جمع ہے، عظم عین ضا اور میم یہ مفرد ہے، اور عظام جمع اس کی. الی الاذقان، ٹھوڑیوں تک، یہ ہے جو سورت بنی اسرائیل کے آخر میں وہاں الفاظ جو آ رہے ہیں اس میں الاذقان کا لفظ آیا ہے، لیکن وَيَقِضُونَ لِلْأَذْقَانِ وہاں لل لام کے ساتھ ہے، ٹھوڑیوں کے لیے، یہ ٹھوڑیوں کے بل. اِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں، جبل پہاڑ واحد ہے. اِلَى الْجِبَالِ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے، إِلَى الْجِبَالِ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف. تو یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کے شروع میں الف لام آیا، ان سب کے شروع میں کیا ہے، الف لام آیا ہے. اگر کوئی لفظ الف لام کے بغیر ہو، الہ کے بعد الف لام کے بغیر آئے، تو اس وقت اس کے ترجمے میں کسی یا ایک کا اضافہ ہوتا ہے. جس طرح کہ الہ قوم، کسی قوم کی طرف، یا کسی قوم یا ایک قوم کی طرف، کسی قوم کی طرف یا ایک قوم کی طرف. الہ شیء، کسی چیز کی طرف. الہ امت، کسی امت کی طرف. الہ عذاب، ایک عذاب کی طرف یا کسی عذاب کی طرف. الہ مغفرت، ایک مغفرت کی طرف. الہ صراط، ایک راستے کی طرف. الہ طعام، کسی کھانے کی طرف. الہ طائفت، کسی گروہ کی طرف. الہ کلمت، ایک کلمہ کی طرف. الہ کلمت قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان کیا ہے، برابر ہیں. سب سے پہلے اس پہ تم متفق ہو. وہ کلمہ کیا ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. جب شرک ختم ہوگا تو توحید آ جائے گی، توحید آئے گی تو ایمان بھی آ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی آج بھی آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی غیر مسلم وہ مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے توحید کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے جب ان کو توحید سمجھ آتی ہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ ہے. ورنہ اسلام سے دوری کا سبب ہی شرک ہے. تو مسلمان ہو کر بھی
اگر انسان شرک کرے تو یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. اس لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان عقیدہ توحید اور کلمہ توحید جو ہے اس کی طرف آئے. الی بلد ملک کی طرف، الی فئۃ ایک گروہ کی طرف، ایک ملک کی طرف، ایک گروہ کی طرف، الی خروج ایک یا کسی نکلنے کی طرف، یعنی کوئی بھی کام ہے نکلنا ہے تو اس کی طرف، کسی ملک کی طرف یا ایک ملک کی طرف، الی رجل ایک آدمی کی طرف، الی جبل ایک پہاڑ کی طرف، الی حین ایک مدت تک، ایک مدت تک، الی اجل ایک مدت تک. تو قرآن مجید میں دونوں لفظ حین بھی اور اجل بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں کا مطلب بھی کیا ہے؟ مدت. اجل مسمى، تو اجل انسان کی زندگی کی ایک مدت ہے جو مقرر ہے. ویسے عموماً ہم جب لفظ اجل استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اس لفظ کا معنی موت کیا جاتا ہے. انسان کے ساتھ لکل امت اجل اذا جاء اجلها، کہ ہر امت کی ایک مدت ہے، یعنی ایک وقت مقرر ہے، تو مراد اس سے موت لی جاتی ہے. تو جب انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اس کی زندگی کے ساتھ، تو پھر مراد اس سے موت. ویسے ایک وقت مقرر جو ہے ایک مدت تک. یہ تو وہ الفاظ تھے کہ جو الف لام کے بغیر اور الہ کے بعد آئے. اب اگر الہ کے بعد 2 یا 3 یا 4 الفاظ ہوں اور ان سب کے درمیان واو کا اضافہ ہو جو ان کو آپس میں کیا کر رہا ہو، جوڑ رہا ہو، تو پھر سب کا مفہوم ایک ساتھ اکٹھا ہی وہ بیان کیا جائے گا. الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف. الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کی طرف. الی الجنت والمغفرہ، جنت اور مغفرت کی طرف. الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. الی الحق و الی طریق، حق کی طرف اور کسی راستے کی طرف. یہاں دیکھیں الی الحق و طریقاً کیوں نہیں آیا؟ الی الحق و طریقاً کیوں نہیں آیا؟ اس لیے الہ دوبارہ اس لیے لکھا کہ عموماً جو کیفیت واو سے پہلے لفظ کی ہوتی ہے وہی کیفیت واو کے بعد والے لفظ کی بھی ہونی چاہیے. جب ہم سیم اسی لفظ کے اوپر والا جو لفظ ہیں ان کو ذرا دیکھیں، وہ تھے الہ الجنتی، آگے کیا ہے؟ والمغفرۃ، اب دیکھیں جنت اور مغفرت کے شروع میں کیا ہے؟ الجنہ، المغفرہ، تو واو کے ساتھ دونوں کو کیا کیا ہے؟ جوڑ دیا گیا ہے. یہاں کیا ہے؟ الی الحق و الی طریق. اب الحق کے شروع میں الف لام ہے، جبکہ طریق الف لام نہیں، الف لام کے بغیر ہے. تو اس لیے اس کو واو کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اس کے لیے الہ دوبارہ پھر ذکر کر دیا.
اگرچہ یہ دونوں لفظ اکٹھے آ رہے ہیں الی الحق و الی طریق مستقیم، کیفیت پورا لفظ جو ہے کیفیت پورے لفظ کی وہی بن رہی ہے جو الحق کی ہے، طریق مستقیم، آگے الف لام آ گیا ہے، المستقیم پر الف لام آ گیا ہے، طریق اس کے ساتھ مل کر اسی کیفیت میں آ گیا ہے، لیکن ظاہری کیفیت نہیں بنی۔ ایک تو یہ چیز صرف اتنی بات کو سمجھانے کے لیے کہ عام حالات میں اگر اس طرح ہو، لیکن یہاں جو قرآن مجید میں ہے الی الحق و الی طریق مستقیم الگ الگ کیوں کیا ہے؟ اس لیے یہاں قرآن مجید کے اندر وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم اس لیے یہ کیا ہے کہ اس میں وزن پیدا ہو، اس میں وزن پیدا ہو، بات کے اندر پختگی، کیونکہ اس کو دوبارہ ذکر کرنے سے بات کے اندر پختگی آ گئی، وزن پیدا ہو گیا کہ ادھر ادھر نہیں جانا بلکہ کدھر جانا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف، دائیں بائیں نہیں جانا، حق کی طرف جانا ہے اور سیدھے راستے کی طرف جانا ہے۔ بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے بسا اوقات الفاظ تاکید کے طور پر اس کو دوبارہ ذکر کرنا تاکید کے لیے کر دیا، تاکہ ویسے الی الحق کی و طریق مستقیم بھی کہا جا سکتا تھا، الہ کافی تھا، لیکن بعض اوقات یہ الفاظ واو کے بعد جو لفظ آ رہا ہو اس کے اوپر دوبارہ پھر لانا، الہ کو، علا کو، فی کو، من کو اور لا کو، یہ سارے الفاظ دوبارہ اگر جب ذکر کیے جائیں ایک ہی جملے کے اندر، جہاں دو لفظوں کو واو کے ذریعے یا تین لفظوں کو واو کے ذریعے اکٹھا کیا جا سکتا ہو، لیکن پھر ان کو دوبارہ ذکر کرنا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے اور بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کیا پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، بات تو وہی ہے لا حول ولا، لیکن یہاں دوبارہ پھر لا کو ذکر کرنا یہ ایک تاکید کے طور پر، یہاں الی الحق و الی طریق الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی طرف، یہاں یہ سارے الفاظ بغیر کسی اور کے الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور یعنی باقی بھی اس طرح جو الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے نام ہیں۔ اسباط کا اردو ترجمہ ساتھ لکھ دیا قبائل یا اولادیں، ٹھیک ہے، اسباط کا مطلب قبائل۔ اب آپ اگر قرآن مجید کے یہ نیچے جو قطعات ہیں اگر ان کو دیکھیں تو ترجمہ خود سمجھ آ جائے گا، من النور الی الظلمات، من الظلمات الی النور، من السماء الی الارض، تو یہ روشنی سے اندھیروں کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف۔ یہ سبق جو ہے سبق نمبر 6 یہ مکمل ہوا۔ اس کے آگے ہے ایکسرسائز کویسچن نمبر 1، ذیل کی آیات میں اس حصے کو نمایاں کریں جس میں الہ اور اگلے لفظ کے ملنے سے ایک کتاب بن رہا ہے، جیسے آپ خود سمجھ رہے ہیں یدعون الی الخیر، یدعون الی الخیر، تو الخیر الی الخیر، الی الخیر، اولئک یدعون الی النار، اولئک یدعون الی النار، واللہ یدعو الی الجنة والمغفرة، الی الجنة والمغفرة، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی کی نوح کی طرف، الی نوح، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، إِلَى مَرْيَمَ، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ۔
کویشچن نمبر 2 درج ذیل آیات میں الہ اور اس کے بعد آنے والے لفظ کے گرد مذکورہ بالا پہلے سوال کی مثال کی طرح باکس بناتے ہوئے نمایاں کریں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو، پکار رہے ہو. تو یہ سبق نمبر 6 مکمل ہوا آج کے اس کلاس میں. اس کے بعد جو اگلا سبق ہے یہ تقریباً سیم ہی چل رہے ہیں، صرف ایک حرف صرف اس کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور بات کو سمجھانے کے لیے تاکہ مشکل نہ ہو. سبق نمبر 7